الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس کا ٹاپک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات۔ ناظرین کرام، اس مسئلے پر کچھ اختلافات ہیں اور آج کے زمانے میں بھی یعنی ہمارے مسلمانوں میں بھی آ چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر موت واقع ہو چکی ہے، اور وہ کچھ قرآن کریم کی آیات کا جو مطلب ہے وہ لیتے ہیں اور اسی کو پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں، ان پر موت واقع ہو چکی ہے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، قرآن کریم کا بھی یہ مقصد نہیں ہے، اور جتنے بھی احادیث ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا بھی یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ تو صاف طور پر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ ہیں اور آئیں گے آخری وقت میں، وہ بھی امتی بن کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اقامت کے لیے۔ تو بہرحال اب آتے ہیں قرآن کریم کی طرف۔ میرے سامنے اللہ رب العالمین کی کتاب کھلی ہوئی ہے اور یہ ہے سورۃ آل عمران۔ سورۃ آل عمران، اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ اذ قال جب کہا اللہ نے۔ سورۃ آل عمران ہے اور آیت کا نمبر ہے 55۔ اللہ رب العالمین فرماتے اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اور جب کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو، فرمایا کہ انی متوفی کا، بے شک میں تمہیں فوت کرنے والا ہوں، متوفی کا، ورافعک، اور میں تمہیں رفع کرنے والا ہوں، ومطہرک، اور میں تمہیں پاک کرنے والا ہوں، من الذین کفروا، کافروں سے۔ ٹھیک ہے، اب ٹاپک ہمارا استاد جی اب بھی بیٹھے ہیں تو اب سننے آج اب آئیں تو ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ بھئی اکثر لوگ جو ہے نا، ہم آج بھی ہمارے اندر یہ عقیدہ بن چکا ہے، جو کہ آج صبح والی نماز کے بعد میرے پر سوال ہوا، اور میں نے جب روزہ رکھ لیا، نماز پڑھائی، تو اس کے بعد سوال، ابھی تک میں نہیں سویا، روز میں آرام کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے اس کی میں نے بہت اسٹڈی کی، مطالعہ کیا ہے قرآن مجید کا اور احادیث کا، کہ بھئی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور وہ مر چکے ہیں، یہ کہتی ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، قرآن کا بھی یہی مقصد نہیں ہے، بلکہ حدیث میں صاف صاف آیا ہے۔ تو یہ آیت بھی پیش کرتی ہے اور اس کا معنی میں جو نا بیان کرتا ہوں۔ اللہ فرماتی ہے کہ یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی کا، بے شک ہم تمہیں متوفی کرنے والے ہیں، وفات کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ورافعو کا، پھر ہم آپ کو بلند کریں گے، پھر ہم پاک کریں گے آپ کو ان سے۔ یہاں پھر کا لفظ نہیں ہے، بلکہ اور کا ہے، ٹھیک ہے۔ انی متوفی کا، اب اس کا معنی کیا کریں گے کہ فوت کریں گے، رافعو کا، اور ہم آپ کو اٹھائیں گے، ومطہرو کا، اور پاک کریں گے، من الذین کفروا، کافروں سے۔ تو یہاں جو میں نام نہیں لیتا، جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی مطہروں کا بھی وہی معنی کرتے ہیں کہ ہم بچائیں گے آپ کو کافروں سے، ٹھیک ہے۔ جب ہم آپ کو کافروں سے بچائیں گے تو پھر موت دیں گے، یہ مطلب ہے۔ اب دیکھیں نا دیجیے، میں آپ میرے پاس آ گئے یہاں، اور آپ مجھے اسٹوڈیو میں آپ کہتے ہیں کہ بھئی مفتی صاحب مجھے بچا لیں، مجھے آدمی مارتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مجھے بچا لیں، دروازے کو بند کریں تاکہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں، اور میں آپ کو کہوں کہ ٹھیک ہے میں بچاتا ہوں لیکن میں آپ کو قتل کروں گا، ٹھیک ہے۔ باہر سے وہ آدمی آ جائیں، آپ کو مار رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے بچاؤ، میں کہتا ہوں آپ کو بچاتا ہوں لیکن کیا،
میں آپ کو ماروں گا. پھر آپ کہیں گے کہ بچانے کا کیا فائدہ ہے, جی بالکل. میں ان سے دوڑ رہا ہوں کہ وہ مجھے مار رہے ہیں, اب تو بھی مارتا ہے تو بچانے کا کیا مطلب؟ بالکل. تو پھر تو بچانا نہیں ہوا نا. جی جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے عیسیٰ ہم تمہیں کیا کریں گے, متوفی کریں گے جی اور پھر اٹھائیں گے, ہم بچائیں گے آپ کو کافر سے. اب یہاں جی نا متوفی کا معنی یہاں موت نہیں ہے, جی کیونکہ متوفی کا معنی نیند کے لیے بھی آیا ہے قرآن کریم میں, جی ٹھیک ہے, اور بھی بہت معنی آئے ہیں اس کے, اس کا موت کا معنی نہیں ہے. جی اگر موت کا معنی لیتے ہیں پھر اللہ کیوں فرماتے ہیں ہم کافروں سے آپ کو بچاتے ہیں؟ وہ جو آپ کو سولی پر چڑھا رہے تھے, جی دیکھو یہ معنی بے علم لوگ کرتے ہیں جن کا علم نہیں ہوتا. دیکھیں سیاق و سباق ہوتی ہے, عبارت ہوتی ہے, تو یہاں عبارت ایک تو عبارت ہوتی ہے, دوسری روابط ہوتی ہیں. ان آیاتوں کی ربط دوسری جگہ بھی ہے, یہی نہیں ہے صرف, ٹھیک ہے, میں وہ بھی دکھاتا ہوں. یہاں اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کو متوفی کرتے ہیں, وفات کرتے ہیں, پھر ہم آپ کو اٹھاتے ہیں الیہ اپنی طرف, مطہروں کا آپ کو بچائیں گے من الذین کفروا کافروں سے, ٹھیک ہے. متوفی کا معنی یہاں کیا ہے, موت نہیں ہے. جی متوفی کا معنی ہے عارضی طور ایک نیند کا آ جانا, جی نیند کا غلبہ. جی جیسے غالباً وہ ایک قرآن میں آئے تھے, وہ جنگ بدر میں صحابہ پر آ گئی, جی اور اتنے تک بھی روایتیں ہیں کہ صحابہ کے ہاتھ سے جو ہے نا تلوار بھی چھوٹ جاتی, لیکن اللہ کی مدد وہیں آئی تھی, ان پر ایسی نیند طاری ہو گئی تھی, ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہو سکتا ہے, لیکن اس کی دوسری ربط جو ہے وہ میں پیش کرتا ہوں, وہ ہے میرا خیال ہے سورۃ نساء میں ہے, آیت نمبر 157 ہے, چھٹا پارہ ہے, ٹھیک ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل بیان فرماتے ہیں. وہاں یہ کہتے تھے کون, وہ کافر. جی اللہ فرماتے ہیں وقولہم, اور ان کا قول یہ تھا کہ انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم, ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا. یہ کن کا قول تھا؟ ان کافروں کا. انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا, رسول اللہ جو اللہ کا رسول ہے اس کو ہم نے قتل کر دیا. یہ کافروں کا دعویٰ تھا, ہم نے اس کو قتل کر دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا. وما قتلوہ, اور نہ قتل کیا, وما صلبوہ, اور نہ سولی پر چڑھایا, ولکن شبہ لہم, بلکہ یہ بات ان پر مشابہ ہوئی, شبہ ہوا, یعنی ان کو گمان ہوا, شبہ ہوا. شبہ ہو گیا کہ یار مرا ہے نہیں مرا, مرا ہے نہیں مرا, کیونکہ اللہ نے ایک اور شکل والا بنا دیا, انہوں نے تو اس کو سولی پر چڑھا دیا, تو ان کو پھر بھی شک ہوا کہ یار مرا ہے یا نہیں. اللہ نے ان پر یہ طاری کر دیا شبہ, ٹھیک ہے. تو وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ, جو لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں, لفی شک منہ, اس میں شک کرتے ہیں, وہ شک میں ہیں, ٹھیک ہے. جو لوگ اختلاف کرنے والے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے ہیں نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, قتل ہوئے نہیں, ما لہم, کیوں شک میں ہیں, ما لہم بہ من علم, اور ان کے پاس کچھ علم نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ سمجھتے جو نہیں ہے, علم ہے نہیں ان کے پاس, تو پھر تو شک کریں گے نا, ٹھیک ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں الا اتباع الظن, مگر وہ نہیں ہے, مگر وہ ظن کی تابعداری کرتے ہیں, اپنے خیالات کی, خود اپنے خیالات کو اپنے پیٹ سے مسئلے بنا کر نا اور ڈھکوسلے لگاتے ہیں. تو وما قتلوہ یقینا, پھر 3 دفعہ اللہ نے فرما دیا, اب بھی نہیں مانے, وما قتلوہ یقینا, سبحان اللہ. دیکھیں اللہ نے اپنی زبان میں لایا, ہم بھی اسی زبان یقین کہتے ہیں نا. تو اللہ نے فرمایا وما قتلوہ, اور نہیں قتل کیا اس کو انہوں نے, یقیناً یقین کے ساتھ. جب قتل نہیں کیا یا اللہ پھر ویسے انہوں نے ڈرامہ بنایا تھا, نہیں ڈرامہ نہیں تھا. بل رفعہ اللہ الیہ, بلکہ رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے اٹھا لیا اپنی طرف. تو یہاں موت ہے یا نہیں؟ یہاں بھی رفع کا لفظ ہے, وہاں بھی رفع کا لفظ ہے, اس کو کہتے ہیں روابط. یہ علم ہونا چاہیے بھائی, جو بھی یہ باتیں کرتے ہیں, اور میرے پاس یہ سوالات آتے رہتے ہیں, اور میں کسی کا, اس لیے میں نام بھی نہیں لیتا, ورنہ میں ویڈیو بھی اس کی لگا سکتا ادھر, اس کا نام تو نام, یہاں ویڈیو بھی لگا سکتا تھا, اس کی ویڈیو اب بھی میں نے دیکھی ہے, لیکن نہیں, ہم کسی پر تنقید نہیں کرتے, کیا ہے, کسی کی تردید نہیں کرتے, ہم بات جو غلط ہے اس کی قرآن حدیث سے تردید کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی تردید نہیں کرتے.
حالا ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں. تو یہاں کیا ہے رافع کا, اور یہاں کیا ہے بل رفعہ اللہ الیہ, بلکہ رفعہ اللہ. یہاں اللہ فرماتے عیسیٰ ہم تمہیں وفات تو کریں گے, ہم اٹھائیں گے تم کو, اس لیے کہ ہم تم کو بچا لیں کافروں سے. جی وہ تو پھانسی دے رہے تھے نا, مار رہے تھے, تو وہ مار رہے تھے تو اللہ نے کیا کیا, مار دیا نہیں, اٹھا لیا. اٹھا لیا. اگر وہ بھی مار رہے تھے اور اللہ بھی مار دے تو پھر فرق تو نہیں کرا. جی دیکھیں انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ رافعوں کا یہاں ہے, رافعوں کا یہاں, اللہ فرماتے ہیں بلکہ وہ نہ قتل ہوا یقیناً, وما قتلوہ یقیناً, یقیناً. اب اس سے بات اور زیادہ کیا ہو سکتی ہے یار, ٹھیک ہے, یقین کے ساتھ مانے وہ قتل نہیں ہوا. پھر کیا ہوا, بلکہ رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے اس کو رفع کر لیا, اللہ نے اس کو اٹھا لیا. اب ذہن میں یہ بات آتی ہے اللہ کیوں اس کو اٹھاتا تھا, اب مر جاتا, جیسے اور بھی مر گئے نا, جی اور نبی بھی وفات پا گئے, مر گئے, اب بھی اس کو بھی مرنے دے, اس کے اٹھانے میں کیا تھا, ٹھیک ہے. تو ایسا کیسے ہوا یار, وہ پکڑا ہوا تھا. اب ذہن میں تو آتا ہے نا جی جی کہ کیسے یہ پروفیسر, یہ بڑے بڑے تعلیم والے جو کہتے ہیں اندر, وہ تو کہتی ہیں نا, ذہن میں آتا ہے, اللہ نے ان کے ذہن کو بھی جی دبا دیا. کیسے, فرمایا ہاں تم کہتے ہو نا, یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ تم کہتے ہو نا کیسے پھر اٹھا, وہ تو پھانسی کے پھٹے پر تھا, سولی کے پھٹے پر کیسے اٹھا اوپر, یہ اٹھے گا کیسے. اللہ وکان اللہ عزیز, وکان اللہ, یہ کوئی بڑا کام ہے یار, یہ تو اللہ کر سکتا ہے, اللہ ہے عزیز زبردست, اللہ کر سکتا ہے نا, بغیر باپ کے پیدا کر سکتے, بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی چیز نہیں تھی اور بنا سکتا ہے, تو اب اٹھا سکتا ہے. اور ایک بات رہی کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی یار نہیں پھر مطلب کیا تھا اٹھانے کا, ویسے مرنے دے. اللہ میں حکیم, وہ اللہ حکیم بھی ہے, زبردست بھی ہے, غالب بھی اور حکیم بھی ہے. اچھا اس کے اٹھانے میں کوئی اللہ کی حکمت ہوگی, تمہارا کیا لینا دینا, جب اللہ نے اٹھا لیا تو اللہ کی اپنی حکمت ہے. تو بھائی یہ بات. ایک اور جگہ بھی ایک آیت ہے, سورۃ زخرف 25 پارہ ہے 61 نمبر آیت ہے. اللہ وہاں فرماتی ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام, انہو, یہ جو عیسیٰ ہے یہ ہے قیامت کی نشانیوں میں سے. آخر آ رہے ہیں سورۃ زخرف اور آیت نمبر 61, وہاں اللہ فرماتی ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. کیا ہے, قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. ایک نشانی یہ بھی ہے, وہ ہے کیا, میں آپ کو دکھاتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایات ہیں, ٹھیک ہے. وہ صحیح بخاری شریف میں ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, یہ حدیث نمبر ہے 4623, ٹھیک ہے. جی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں صحیح بخاری میں کہ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. کس میں, آخر میں. قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی کیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. تو وہ آئیں گے حاکم بن کر, حاکم بن کر, اور خنزیر کو قتل کریں گے, ٹھیک ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام انصاف لائیں گے, ساری دنیا میں انصاف ہوگا. اور وہ کیا ہے, آئیں گے کیوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے اس کی اقامت کے لیے. ہوگا نبی لیکن بنے گا امتی بن کر آئے گا حاکم, نبی علیہ السلام کے دین کی اقامت کے لیے. ابی ہریرہ روایت ہے, صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم بھی ہے روایات, بہت ساری باتیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات نہیں ہوئے بلکہ رفعہ اللہ, اللہ نے اس کو اٹھایا ہے. یہ ویسے اختلاف لوگ کر رہے ہیں, تو عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہے. اور اس میں ایک اور بھی حدیث ہے, معراج کی رات میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی, وہ بھی ہے. اور قرآن کریم نے یہ صاف بیان کر دیا کہ کیا ہے, وہ نہ قتل ہوا نہ سولی پر چڑھایا گیا, میں نے اس کو بچایا. کس سے, کافروں سے. وہ کافر کیا کر رہے تھے, اسے مار رہے تھے نا, تو میں نے کیا کیا, بر رفع اللہ, ہم نے اٹھا لیا. تو مارنا ہوتا تو کیا فائدہ,
بالکل تو اس لیے ایسی تعویلات اور ایسی باتیں یہ ٹھیک نہیں ہیں. اور اس کی ضرورت کیا ہے یار؟ آخر میں یہ ایک بات میں کرتا ہوں، اس کی ضرورت کیا ہے؟ ایسی باتیں کرنا اور ایسی باتوں کو وائرل کرنا کوئی ضرورت بھی تو نہیں ہے. بس جو قرآن کریم نے فرما دیا بس ٹھیک ہے، فرما دیا، ہم نے اس کو مان لیا. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سارے ناظرین کو اللہ رب العالمین خوش رکھے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.